یہ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا نام یسہر تھا، یسہر، یا صاد ہا را، یسہر۔ قارون دولت ملنے سے پہلے جب غریب تھا تو بڑا نیک، پرہیزگار، توریت کا بہت بڑا قاری، بڑا نورانی اس کا چہرہ تھا، اور بڑی عاجزی انکساری کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بہت با ادب تھا۔ لیکن جب اسے دولت مل گئی تو اس کے انداز بدل گئے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بات سماعت کی تھی کہ دولت ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی، جس طرح ہر ایک کے لیے ٹھنڈا پانی، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت کے فتنے سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے کہ عہدہ مل جائے، دولت مل جائے یا شہرت مل جائے تو انسان کے انداز بدل جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کامیابی وہی پا سکتا ہے کہ جو ہمیشہ عاجزی کرے، انکساری کرے، کیونکہ جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اکڑتی ہے، اور جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے۔ تو جو فضل سے اور نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے، جس کے دل میں روحانیت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے اور اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف سازش تیار کی، اور اس نے اپنے محل میں بنی اسرائیل کی دعوتیں کی، اور ایک جو ہے اپنا گروپ تیار کرنے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے قارون کو خزانے دیے، اتنے خزانے دیے، ما ان مفاتیحہ، کہ جن خزانوں کی چابیاں، مفاتیح کے معنی چابیاں، کنجیاں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں، اعطیت، مجھے دے دی گئیں، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، خزائن الارض زمین کے خزانے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، بخاری شریف میں ہے، جس میں رسول اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات میں اس زمین کے اندر مالک بنایا اپنے اذن سے، اور موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی مجھے حکومت عطا فرمائی۔ چابی کا ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اختیارات کا مل جانا۔ مثلا آپ کوئی فلیٹ خریدتے ہیں تو آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو فلیٹ کی چابی ملی؟ تو آپ کہتے ابھی تک نہیں ملی، اور فلیٹ کی چابی مل جائے اس کے معنی کیا ہے کہ آپ کو اس فلیٹ پر قبضہ، اختیارات مل گئے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کئی جگہ پر ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی جو چابیاں دے دیں، یعنی مجھے اللہ نے مالک زمین بنایا ہے، میں جسے چاہوں خزانہ دوں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ لیکن یہ بھی اذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت اللہ کے اذن سے۔ ان مفاتیحہ، بے شک اس کے خزانوں کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، اتنی چابیاں تھیں کہ ایک بہت بڑی جماعت بھی اسے نہیں اٹھا سکتی تھی۔
40 یا 70 اونٹوں پر وہ چابیاں رکھی جاتی تھیں. اور کل ہم نے یہ مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ پوری الماری کے اندر آپ اربوں روپے کا سونا ڈال سکتے ہیں ایک الماری میں، اور اس کی چابی کتنی ہوگی؟ 1-2 چابیاں ہوں گی. تو آپ سوچیں کہ اس کے جو خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے، خزانے کی چابیاں اتنی ہیں کہ وہ 40 یا 70 اونٹوں پر اٹھائی جا رہی ہیں، تو خود اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا. اذ قال له قومه، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یعنی قوم کے نیک لوگوں نے کہا، لا تفرح، اے قارون مت اترا مت. یہ درس ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ نے کوئی فضل عطا فرمایا، چاہے حسن ہو، چاہے جمال ہو، چاہے علم ہو، چاہے عمل ہو، چاہے دولت ہو، چاہے عہدہ منصب ہو. لا تفرح، مت اترا. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو تجھے اللہ نے دیا اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کر. یعنی جو تجھے مال دنیا میں ملا ہے اس مال کے ذریعے آخرت تلاش کر، آخرت کے گھر تو حاصل کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو صرف وہ ہے کہ جو پہن کر بوسیدہ ہو گیا، جو کھانے کے بعد فنا ہو گیا، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں آگے بھیج دیا. باقی تو یہ مال ورثہ کا ہے. آنکھ بند ہوگی تو سب دوسروں کے لیے. اربوں روپوں کا بینک بیلنس، کروڑوں روپے کی جائیداد، مکانات، پلاٹس، وہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اتنا نہ وہ کھا سکتا ہے نہ اتنا پہن سکتا ہے، تو وہ اپنے ورثہ کے لیے ساری محنتیں کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مال کو پسند نہ کرتا ہو، دوسروں کے مال کو پسند کرتا ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم سب اپنا ہی مال پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن حال تو اس کے مختلف ہے. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کھا کر فنا کر دیا. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے دے دیا. باقی تمہارا مال تھوڑی تمہارے ورثہ کا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھول. یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر، یہ ہے تیرا حصہ جو تو آگے بھیجے گا. لوگ ساری زندگی کماتے رہتے ہیں اور پھر تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر ہماری اولاد جو ہے ہماری طرف سے صدقہ کرے گی، خیرات کرے گی، مسجدیں بنائے گی، مدرسے بنائے گی. جب اولاد کے ہاتھ میں دولت آتی ہے تو اولاد کہتی ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ بیچارے دعا کر لیتے ہیں لیکن مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے کوئی خاص رقم کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جو بہت زیادہ مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اور جب اسے یہ محسوس ہو نا کہ اب میری زندگی بڑی مختصر ہے تو ایک وصیت نامہ وہ تیار کرے. اس وصیت نامے میں وہ یہ لکھے کہ میرا جو تہائی مال ہے، یہ تہائی مال سے مسجد بنائی جائے، اس سے اہل سنت و جماعت کا مدرسہ بنایا جائے، اس سے کنویں کھودے جائیں، اس سے غریبوں کی مدد کی جائے. کیونکہ شریعت نے ہر مرنے والے کو اپنے تہائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت دی ہے، تو اپنا حصہ ہم کیوں چھوڑیں؟
جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور 2/3 مال اولاد کے لیے کافی ہے، مثلا کسی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، 9 کروڑ روپے ہیں، تو اگر 3 کروڑ روپے 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو 6 کروڑ روپے اولاد کے لیے کافی ہیں. تو اولاد وہ محتاج تو نہیں ہوگی. تو فرمایا اپنا حصہ ہم کیوں بھولیں کہ ہمارے بعد پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو یہاں زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں منظر کہ اولاد زندگی میں ماں باپ پر خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ کہتے جی ہمارے بڑے اخراجات ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. فرمایا ولا تنس نصیبک من الدنیا. تو پھر اس کا طریقہ سماعت کریں. وصیت نامہ اس طرح لکھ لینا چاہیے کہ جو ہماری جائیداد ہے وہ ساری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی، اور ہماری وصیت یہ ہے کہ ہماری جائیداد کا 1/3 حصہ مسجد میں، مدرسے میں، کنویں کھدوانے میں، غریبوں کی امداد میں، ہمیں ایصال ثواب میں خرچ ہونا چاہیے. پھر اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جس کا بھی انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی جائیداد میں سے قرضہ ادا کیا جاتا ہے. تجہیز و تکفین کے بعد اس کی جائیداد میں سے قرضہ ادا کیا جاتا ہے. پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد جتنی جائیداد بچ جائے اس میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، اور 2/3 جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ہے ثواب جاریہ، یہ ہے صدقہ جاریہ. لیکن یہ جو صدقہ ہے اس سے کئی گنا افضل وہ صدقہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے زندگی میں دے دے. یعنی زندگی میں 1 درہم دینا اور انتقال کے بعد ہماری جائیداد میں سے 1,00,000 درہم خرچ ہوں تو وہ 1 درہم زندگی کا زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ انسان کو اس وقت مال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت میں سے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. تو جتنا ہو سکے انسان اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذخیرے جمع کرے. وَأَحْسِنْ، اور تو احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا. تجھے مال دیا ہے تو یہ مال تو غریبوں پر خرچ کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرنا نہ چاہا. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جس طرح ہمارے یہاں پر لوگ مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، بس نصیب میں لکھا تھا. اب نصیب کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. شور بھی مچاتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں، کڑکڑ بھی کرتے ہیں، بک بک بھی کرتے ہیں، توہین بھی کر دیتے ہیں، بسا اوقات کلمہ کفر بھی بک دیتے ہیں. اور پھر ان سے کہو نا جناب صبر کریں. جی صبر ہی تو کر رہے ہیں، بس ہم تو صبر کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی اللہ کی نعمت مل جائے تو اس وقت دل سے کوئی نہیں کہتا. یعنی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کی توجہ اس بات پر نہیں ہوتی یہ محض اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو کاروبار کے ایسی ٹیکنیک استعمال کی کہ ساری مارکیٹ والوں کے پیسے ڈوب گئے، میں نے اپنے پیسے بچا لیے. وہ میں ہی ہو رہی ہوتی. تو یہی حال قارون کا تھا. قارون نے یہ نصیحتیں سن کر کیا کہا، قالا، وہ بولا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو کچھ بھی ہے یہ میرے پاس جو معلومات ہے اس کی وجہ سے مجھے دیا گیا. یہ تو میری مہارت، ذہانت، ہوشیاری، کاروباری معاملات کی فہم، اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے. کیا بات بتائی حضرت امام غزالی نے علیہ رحمہ نے. فرمایا اگر عقل سے روزی ملتی ہوتی تو دنیا کے سارے بے وقوف
بھوکے مرتے ہوتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ بڑے بڑے عقل مند مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور بے وقوفوں کے پاس مال کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں گے تو فیکٹری کا مالک ہے، فیکٹری کے مالک کے انڈر میں جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان میں وہ ملازم کہ جس کی تنخواہ 6,000 ہے 8,000 ہے، اس کے پاس علم فیکٹری کے مالک سے زیادہ ہوتا ہے، علم بھی زیادہ ہوتا ہے، عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، پڑھا لکھا بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن فیکٹری کا مالک ہر مہینے لاکھوں روپے کما رہا ہے اور وہ 6,000 روپے تنخواہ پہ لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزی جو اللہ نے لکھی ہے وہ ملتی ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے۔ اولم یعلم، کیا اس نے نہ جانا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ بے شک اللہ تعالی نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوہ، وہ بستی والے کہ جو قارون سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمع، اور ان کا لشکر ان کے افراد قارون سے زیادہ تھے۔ تو نہ تو طاقت کام آتی ہے نہ افرادی قوت کام آتی ہے، کام تو رب کی رحمت آتی ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یعنی مجرموں سے جس طرح پولیس اگر کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو تفتیش کرتی ہے، ہمیں تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، کیوں کیا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو مجرموں سے جو سوالات ہوں گے وہ ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، تفتیش کے لیے نہیں ہوں گے۔ فخرج علی قومی فی زینتہ، جس طرح ہمارے یہاں پر کوئی مالدار نکلتا ہے، کوئی حکومتی عہدیدار نکلتا ہے بڑے کر و فر کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، ہٹو بچو کی آوازیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اپنی بڑائی لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ فخرج علی قومی فی زینتہ، وہ نکلا قوم کے سامنے آیا، فی زینتی، اپنے پروٹوکول میں، اپنی زینت میں، یہ قارون نکلا۔ اس طرح نکلا کہ بہت سارا افراد کا ایک جتھا اس کے ساتھ ہے اور زرق برق و لباس پہنے ہوئے ہیں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اب یہاں پر ایک قرآن نے مسئلہ بیان کیا کہ جن کی نظریں لوگوں کی صرف دنیا پر ہوتی ہیں وہ فوراً ایسی چیزوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں یہ نصیب والا ہے۔ کروڑ پتی کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا نصیب والا ہے، نماز کی توفیق ملتی نہیں ہے اس کو، جھوٹ وہ بولتا ہے، فراڈ وہ کرتا ہے، بدنگاہی وہ کرتا ہے، ظلم و ستم وہ کرتا ہے، تو نصیب والا کہاں سے ہوا؟ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ تو۔ چونکہ ان کی نظر میں سارے نصیب کا تعلق ہے کس سے؟ دولت سے۔ کسی بچی کا نکاح ہو جائے کروڑ پتی کے یہاں، کہتے ہیں بڑی بچی نصیب والی ہے۔ ہمارے پاس بھی بچیوں کو لے کر آتے ہیں، حضرت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے نصیب والا کرے۔ تو ہم دعا تو دے دیتے ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ نصیب والا ہوتا کون ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کروڑ پتی کے یہاں میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو وہ نصیب والی ہو گئی۔ اب چاہے اس کا یہ کروڑ پتی جو بنا ہے وہ حرام اور کرپشن سے بنا ہو، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے پیسے بینک میں سود پہ رکھے ہوئے ہوں، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر ہے کوئی نصیب والا؟ ہماری ساری بچیاں اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں سے ایک ذرہ مل جائے تو ہماری ساری بچیاں نصیب والی ہو جائیں۔
اور حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، گھر مبارک اس طرح تھا کہ کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، کھڑے ہوتے تھے تو سر ٹکراتا تھا اور آرام کرتے تھے تو ایک طرف ایک دیوار سے سر اور دوسرے دیوار سے پاؤں ٹکراتے تھے۔ جب رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام میں ہوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی، اور جب آپ سجدہ کرنے کے لیے لگتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ اتنے کمرے میں جگہ تھی، 40 دن تک چراغ نہیں جلتا تھا، 60 دن گزر جاتے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ سے بڑھ کر ہے کسی کا نصیب؟ تو یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ نصیب کی دلیل نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو وہ نصیب والا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ بولے، اتنی اس کا کر و فر دیکھ کر اور اس کی اتنی دولت دیکھ کر، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قارون بڑے نصیب والا ہے۔ جو اللہ والے تھے انہوں نے جب سنا انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ ظالم فاسق، یہ بے ادب گستاخ، یہ نصیب والا کیسے ہوا؟ قادیانی کروڑ پتی ہو، آغا خانی ارب پتی ہو، عیسائی دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن وہ کبھی نصیب والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار نہ ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جو علم والے تھے وہ بولے، ویلکم، خرابی ہو تمہاری، کیسی باتیں کرتے ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب یعنی جو اللہ صلہ دے گا وہ بہتر ہے، اس سے بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمتیں صرف اور صرف صبر کرنے والوں کو دی جائیں گی۔ اس نے جب یہ سوچا کہ اب میں کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جان چھڑاؤں اور مجھے مال بھی دینا نہ پڑے، حالانکہ زکوٰۃ 25% آپ نے نہیں مانگی بلکہ فرمایا 1000 دینار میں سے 1 دینار تم اللہ کی راہ میں دو، لیکن وہ بھی حساب میں بہت ہو گیا۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک منصوبہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کا۔ اس نے ایک عورت کو تیار کیا، وہ عورت ایسی تھی کہ جس نے منہ کالا کیا تھا اور اس سے بچے کی ولادت ہوئی تھی، تو اس نے عورت کو بہت سارا مال دیا اور کہا کہ تو میرا کام کر دے تو تجھے اور بھی مال دوں گا۔ پھر وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قارون آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل باہر کھڑے ہیں، سب منتظر ہیں، آپ واعظ فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب واعظ فرماتے تھے تو بعض باتوں کو وہ ضرور ذکر فرماتے تھے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ جو باتیں اہم ہوتی تھیں وہ ان کو ہر واعظ میں ذکر فرماتے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ضرور فرماتے اور ہر خطبے میں اس بات کا ذکر ضرور فرماتے کہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بے حیائی کے خلاف ضرور واعظ فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ایسا کام کرے گا اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔
جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس طرح آپ کا انداز تھا. تو جیسے ہی آپ نے دوران وعظ یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ ہو اور وہ ایسا کام کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، تو قارون کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا کوئی بھی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص ہو، سب کے لیے اسلامی قانون ہے. تو کہنے لگا اگر آپ ہوں تو آپ نے فرمایا یہ تو سب کے لیے ہے. تو قارون بولا کہ بنی اسرائیل کا آپ کے بارے میں خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. اور پھر اس نے وہ عورت پیش کر دی. وہ عورت اپنے ہاتھ میں بچہ لے کر آئی اور کہا کہ یہ عورت یہ بات کہتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ بہت جلالی ہیں اور ابھی تک قارون کی بے ادبیوں کو برداشت کر رہے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اس وقت آپ کو بڑا جلال آیا اور آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس عورت سے فرمایا اے عورت تجھے قسم ہے اس رب کی کہ جس نے توریت نازل کی، تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے سمندر کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل کو پار کیا اور فرعونیوں کو غرق کیا. تجھے قسم ہے اس رب کی کہ جس نے من و سلوہ نازل کیا. اس طرح آپ نے کہا تو عورت کانپنے لگی. فرمایا عورت تو سچی بات بتا. تو وہ عورت کانپ گئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے فلاں چرواہے کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، یہ اس کا بچہ ہے، آپ بری ہیں، اور مجھے قارون نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ تو یہ الزام لگائے گی تو اور بھی یہ فلاں فلاں انعام دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت روتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کیے مالک تو اس کی گرفت فرما، تو اس کی گرفت فرما. تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ آپ جو اسے سزا دینا چاہیں آپ کو اختیار دیا گیا. تو آپ نے زمین سے فرمایا زمین تو اسے پکڑ لے. تو زمین نے اس کو پکڑا، یہ چلانے لگا. پہلے اسے ٹخنے تک پکڑا، پھر وہ گھٹنے تک گیا، پھر کمر تک گیا، پھر یہ زمین کے اندر دھس گیا. لیکن اس واقعے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے. تو جتنے اس کے گھر پر جا کر دعوتیں اڑاتے تھے اور جو اس کے چمچے تھے سب ڈر گئے، صرف 2 افراد اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آپ نے جب زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو بھی پکڑ لیا اور ان 2 افراد کو بھی پکڑ لیا اور یہ سب زمین میں دھس گئے. تو جو اس کے چیلے تھے اب وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے. ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسا دیا کہ آپ کو اس کی دولت پر قبضہ کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی دولت بھی لے لے. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ غور کریں کہ یہ دولت جو ہے اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے زمین میں نہ دھساتے تو یہ دولت کام کی چیز ہے، اور کتنی زیادہ دولت تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ والوں کی نظر میں دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. فخسفنا به تو ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا، وبدارہ الارض اور اس کے گھر کو اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا. فما کان له من فئہ اس کا کوئی ایسا لشکر نہ تھا اس کے پاس، ینصرونہ من دون اللہ کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے عذاب کے سامنے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا. وما کان من المنتصرین اور وہ بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ اللہ سے بدلہ لے سکے. جب یہ حشر دیکھا گیا تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ قارون بڑے نصیب والا ہے ان کی آنکھیں کھل گئیں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ تو
قارون کے مال کی تمنا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قارون جیسا اللہ ہمیں بنا دے، انہوں نے صبح یہ کہا، یقولون، وہ کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ عجب بات یہ ہے کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کے ساتھ چاہتا ہے اس کی روزی تنگ فرما دیتا ہے۔ تو روزی کا تنگ ہونا یا روزی کی زیادتی یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ رب کی مرضی پر موقوف ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھس جاتے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور ہماری گرفت نہ فرمائی۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہمیں بھی عبرت عطا فرمائے اور کبھی بھی کسی کی دولت سے ہم متاثر نہ ہوں، متاثر ہوں تو نیکی سے متاثر ہوں، پرہیزگاری سے متاثر ہوں، اور کسی کی نیکی دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے، اس سے اچھا بنا دے۔